السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفخه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ قال الله تبارك وتعالى: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات کے لیے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام ہو سرور کونین تاجدار مدینہ غالب بطحان تاکی کوثر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرات، رمضان مبارک شروع ہوا اور کیفیت تھی، اور آج وہ دن بھی آیا ہے کہ آج رمضان مبارک کا آخری دن ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ چلو اس بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 جمعے اس رمضان مبارک میں ادا کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق دی۔ جس طرح یہ رمضان آیا اور آج آخری دن ہے، سیم اسی طرح جب بندہ شعور سنبھالتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ یار میں تو بھی چھوٹا سا بچہ ہوں، یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے 10 سال بڑا ہوگا، یہ 20 سال بڑا ہے، وہ 50 سال بڑا ہے۔ بزرگوں کو دیکھ کے کہتے ہوں گے یار یہ 60-70 سال بڑے۔ ان بزرگوں سے پوچھو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کل کی بات تھی ہم بچے تھے اور آج ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج یہ لفظ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اس کا تعلق 70 سالہ زندگی سے نہیں ہے۔ جب جس کی موت آ جانی ہے تو وہ مرتے وقت یہی سوچے گا یار وہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ 20 سال کی عمر میں آ جائے، وہ 10 سال میں آ جائے، یا وہ 100 سال کی عمر میں آ جائے۔ تو انسانی نفسیات کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو سمجھنے کا اللہ بڑا موقع دیتے ہیں۔ آپ جب کوئی زندگی میں آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں
نوجوان آپ کی زندگی میں موقع آتے ہیں، آپ کے پاس چوائسز آتی ہیں، ایک طرف خیر اور ایک طرف شر ہوتی ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ چاہے تو خیر کا رستہ اختیار کریں، چاہے تو دینی رستوں کی طرف آ جائیں، دینی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، چاہے تو آپ دنیا کے اندر اپنا بھرم بنانے کے لیے اپنی شرارت کے اوپر جب آپ کے اوپر غلبہ کر لیں اور آپ کے نہیں یار مجھے تو شرابی لوگ چاہیے، مجھے تو لڑائی والے بندے چاہیے، مجھے تو قبضہ گروپ چاہیے، مجھے تو فلانے لوگ چاہیے. پھر مولوی بندہ درویشوں سے کیا ہوتا ہے، اور بندہ گناہ کے راستے میں چلا جاتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے راستے میں بھی بار بار آپ کے لیے الارم کا بندوبست کرتے ہیں. کبھی ایک گھنٹہ لگتا ہے، کبھی ایک نقصان ہوتا ہے، کبھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ یہ بندہ دوبارہ میرے راستے کی طرف آ جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں. حضرات جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، اس سے بڑی فضیلت والی بات کوئی نہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں یہی ہمارا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جو بندہ بھی کوئی گناہ کا کام کر لے، کوئی برائی کر لے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں کہوں کہ میں نہیں کرتا، جھوٹ ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ آپ غلط نہیں کرتے، شاید آپ میں سے بھی جھوٹ ہو جائے. اللہ ماشاءاللہ 2-4 بندے ایسے ہوں گے، ایسے نیک لوگ ہوں گے جو الحمدللہ اللہ نے ان کو گناہوں سے بچایا. ورنہ عموماً اکثر لوگ ایسے گناہ میں ملوث ہیں، کسی نہ کسی گناہ میں، کوئی چھوٹے گناہ میں ہے یا کوئی بڑے گناہ میں یا کوئی درمیانے گناہ میں ہے. گناہ ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برائی کرے اور یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لے. اپنے اوپر ظلم بھی گناہ کے معنوں میں، اپنے آپ کو تشدد میں ڈالنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اپنے آپ کو ایسی برائی کی طرف لے کے جانا جو بندے کے لائق نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم یستغفر اللہ، گناہ ہو گیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور پائے گا، رحیم پائے گا. غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کل بنی آدم خطا، کہ ہر جو آدم کا بیٹا ہے، آدم کی جو اولاد ہے، خطا، وہ گناہ کرنے والے ہیں، خطا کرنے والے ہیں. گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور ہاں ان گناہ گاروں میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. حضرات آج میری آخری خطبہ جمعہ، اگر ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے، ڈیلیٹ سسٹم اسے کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک سلیٹ پہ کچھ لکھا، پھر کسی چیز سے آپ اسے صاف کر دیتے ہیں. آپ کسی کو میسج کرتے ہیں پھر اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. حضرات توبہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے گناہ کیا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ارادہ تن غیر ارادہ تن آپ سے ہو گیا. آپ کا ارادہ نہیں تھا جب آپ گھر سے نکل کے گناہ کرتے، لیکن آگے جا کے ہو گیا. کوئی دوست ایسے مل گئے، یا یکدم خیال بہن میں گناہ آیا اور آپ نے کر لیا، جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، حرام کھا لیا، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کے خلاف سازش کر لی، کوئی گناہ ہو گیا. پھر آپ کو جب یہ احساس ہو جائے کہ یار میں نے یہ غلط کر لیا، یا یہ کام فلاں وقت میں غلط کرتا رہا. بعض دفعہ بندے کو فوری توبہ نہیں ہوتی، 10 سال بعد بندہ کہتا ہے یار میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی. پھر وہ اس وقت بھی اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کہتے ہیں اسے معاف کر دو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک جو آپ گناہ کر رہے ہیں، فرمایا سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کرنا. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنی گاڑی کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو. پھر مسجد میں آ جاؤ، پھر اللہ کے گھر میں آ جاؤ، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے کسی تنہائی میں بیٹھو، کسی کونے میں بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا، گناہ سے توبہ کی، پھر گناہ میں شامل، پھر گناہ سے توبہ کیا، پھر گناہ میں لگا رہا اور اللہ کی طرف آیا ہی. میرے بھائی ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے.
جو ساتھی جنہوں نے رمضان کے روزے رکھ لیے، رمضان میں نماز کثرت سے پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اعتکاف میں بیٹھ گئے، اب یہ اعتکاف کا رمضان کے روزوں کا اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل عید والے دن فجر کی نماز ہو اور آپ سوئے پڑے. کل عید والے دن کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ آپ کا آئینہ آپ کے سامنے ہو جائے کہ کتنے بندے جو رمضان میں مسلسل نمازیں پڑھتے رہے، اعتکاف بیٹھتے رہے، قیام کرتے رہے، اور عید کی رات ہی سارا کا سارا کچھ ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چلو جی بڑی عبادت کر لی، کٹو موٹر سائیکل جو دوبارہ جلدی کر کے آئیے. میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. عید والے دن کی 5 نمازیں آپ کے تقوی کو، آپ کی تربیت کو ثابت کر دیں. آپ کی توبہ کا بھی امتحان ہو جائے گا. جتنی آپ نے توبہ کی ہے، آیا عید کے بعد آپ لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. یہی اللہ فرماتے ہیں ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اللہ تعالیٰ تمہیں پھر توبہ کرو گے، اللہ فائدے بھی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں کمزور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نہیں ہے. ہر کمپنی پیکج دیتی ہے، ہر دکاندار پیکج دیتا ہے، ہر بندہ رعایت کرتا ہے. آؤ جی میری دکان پہ آجو، پیکج ہے، میری پہ سیل ہے، میں تمہیں رعایت کرتا ہوں. جتنی بھی دنیا کے پیکج رعایتیں سیلیں لگی ہیں، خدا کی قسم اللہ کی سیل، اللہ کی پیکج سب سے بڑے، سب سے بڑے پیکج اللہ تعالیٰ کے. جو لوگ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو ترقیاں ہمیں ملی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں، اللہ کی پیکج نہیں. تو کیا ہے؟ بندہ سوچتے کہ میرے اندر کیا کوالٹی، جس طرح کے باقی بندے ہیں اس طرح کا میں بندہ ہوں. مجھے اللہ نے بڑے پیسہ دیا، مجھے اللہ نے تعلیم دی، مجھے اللہ نے شعور دیا، میرے پاس 20 بندے بیٹھنے کے لیے ہیں، میرے پاس طاقت ہے. اور وہ جو تمہارے ساتھ کے بندے وہی ہے نا جو آپ روڈ پہ جاتے مانگتے پھرتے. کوئی مانگ رہا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی منتیں کر رہا ہے، کوئی گٹر صاف کرتا ہے، کوئی جوتیاں صاف کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اسٹیٹس دے دی، آپ کے طرح سے کیا چیز؟ یہ اللہ کا آپ کو پر انعام ہے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا. ہاں جو زیادہ توبہ کرتا ہے، زیادہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی انعام بھی زیادہ دیتا ہے. حضرات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب 2 وجہ سے نہیں آتا. کس وجہ سے؟ ایک اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اے اللہ کے رسول آپ جس قوم میں موجود ہو تو میری شان کے لائق نہیں کہ میں ان کے اوپر عذاب نازل کر دوں. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر اے محمد تیرا نبی سچا ہے، نبی تو سچا ہے، تیرا رب سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ پہ عذاب نازل کر. استغفر اللہ، سیدھا چیلنج دیتے تھے. اللہ نے بھی قرآن اتارا، مجھے عذاب میرا مسئلہ نہیں ہے، تم سے پہلے والی قوموں پر بھی بڑے عذاب آئے، ان کو بھی میں نے 87 سے بڑھا دیا. تم سے بڑے بڑے قد تھے، بڑے بڑے گھر تھے، غاروں کو تراش تراش کے ان غاروں میں رہا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے میں نے جب تم نہیں کہہ رہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا. اللہ فرماتا ہے لیکن اے اللہ کے نبی میری شان کے لائق نہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قوم میں موجود ہو اور میں آپ پر عذاب نازل کر دوں. اللہ کہتے ہیں میں ان پر ڈھیل دیتا ہوں. ایک کہ اللہ کے نبی ہو، اللہ عذاب نہیں دیتا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دوسری چیز کیا ہے کہ جب تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ کہتے ہیں میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا. حضرات آج کیا وجہ ہے کہ آج پچھلی قوموں پر کتنے عذاب نازل ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بھی بڑے عذاب آئے. گناہ ہمارے بھی ایسے ہی ہیں، جزوی عذاب، زلزلہ، سیلاب جزوی آ رہا ہے. یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی دم کی ساری قوم کلیاں پیٹ ہو گئے. اللہ کے نبی کی دعا. دوسرا ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. ممکن ہے کہ میں استغفار نہیں کرتا لیکن میرے بزرگ استغفار کرتے ہیں. ممکن ہے میں استغفار نہیں کرتا لیکن ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا ہوا ہے. ممکن ہے میں گھر میں بڑا بدکار ہوں لیکن میری والدہ نمازیں پڑھتی ہوں، میرے بھائی نمازیں پڑھتے ہو، میری بیگم نمازیں پڑھتی ہو، وہ اللہ سے معافی مانگتی ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے گھر کو عذاب سے بچایا ہوا ہے. یہ استغفار جس جگہ پہ ہوتا ہے اللہ ان کو عذاب سے بچا کے رکھتا ہے. آئیے میرے دوستو آج اس آخری جمعۃ الوداع میں اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. اور دوستو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں.
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی اس معافی میں تسلسل پیدا کرنا. پھر بارش آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، خوشی آئے، غمی آئے، ہماری زبان استغفار کے ساتھ معطل رہنی چاہیے. بس جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم جتنے بھی بتائیں ترقی کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں. پھر جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. فرمایا اگر کوئی گنہگار بندہ جو گناہ کرتا جائے، اپنے گناہ بڑھاتا جائے کہ جی میں نے گناہ کرتے رہنے ہیں اور وہ استغفار کی طرف نہ آئے. اکثر لوگ ہمیں اس کی مثالیں بھی نظر آتی ہیں کہ جو بندے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم ان کو دیکھتے ہیں یار یہ بندہ نہ مسجد میں آیا ہے، یہ رومال کرتا، نہ یہ روزہ رکھتا، نہ یہ سچ بولتا، یہ حرام کھاتا ہے. جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ بالکل سیاہی پھیر دیتے ہیں. فرمایا اسے رین کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے زنگ لگا دیا ہے. جس طرح زنگ ہمارے پرانی موٹروں کو کسی لوہے کو لگ جاتا ہے کارآمد نہیں رہتا، اس طرح بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے معطل رہنا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کئی لوگ اتنے ڈھیٹ نظر آتے ہیں، نہ ان پر رمضان کا اثر ہوتا ہے، نہ ان پر قرآن کا اثر ہوتا ہے، نہ ماں باپ کی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ گھر والے دوستوں کی نصیحت اثر کرتی ہے. وہ گناہوں میں دستہ چلا جاتا ہے اور ایک دن اسی طرح مر جاتا ہے کہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس کے دلوں پر میں نے زنگ لگا دی اور لگا دی. ماں کا یکسبون. اللہ کہتا ہے لگائی کیوں ہے؟ ان کی کمائی کی لگائی. حضرات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ایسی قوم سے دور کر دے جن کے دلوں میں موت لگی ہو، جن کے دلوں میں زنگ لگا ہو. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے بندوں میں سے بنا دے. اللہ اکبر. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ توبہ کرنی چاہیے. حضرات توبہ کا مطلب کب تک؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبہ. ایک جگہ لفظ ہے ان اللہ یقبل التوبۃ العبد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں. فرمایا ما لم یغرغر جب تک اس کی جان حلق میں نہیں آتی. ہاں جب اسے آخری ہچکی آ گئی پھر وہ کہتے ہیں جی میں توبہ کرتا ہوں، میرے سامنے موت آ گئی. فرمایا تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. بڑا مشہور واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا مقابلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. فرعون کو جب پہلا ہوتا آیا سمندر میں اور اسے نظر آیا کہ اس کی فوجیں بھی ڈوب گئی، اس کے تخت بھی ڈوب گئے، اس کے جانور بھی ڈوب گئے، سارا اس کا جاہ و جلال ختم ہو گیا. پھر وہ کہنے لگا الآن آمنت برب موسیٰ. وہ واقعی یار میں تو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، میں تو اپنی طاقت کے نشے میں بڑا بہکا ہوا تھا. کہنے لگا اب میں موسیٰ پیغمبر تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے فرعون اب ٹائم گزر گیا، اب ٹائم گزر گیا. اور میرے بھائیوں جو نمازی یہاں پر بیٹھے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، یاد رکھیں ابھی آپ کی جوانی ہے، ابھی آپ کی صحت ہے. یہ مت سمجھیں کہ آپ کے پاس بڑا ٹائم پڑا ہے. کوئی جوان یہ مت سمجھے کہ میں نے بوڑھا ہونا ہے. کوئی بچہ یہ مت سمجھے کہ میں نے جوان ہونا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے مت سمجھے کہ ہم گھر میں لازمی پہنچیں گے. توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ دیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کوئی بھی لفظ جو آپ کو سادہ سا یاد آتا ہے، عربی نہیں آتی اردو میں مانگ لیں. پنجابی زبان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے معاف کریں. حضرات یاد رکھیں یہ جو توبہ ہے مفسرین اور محدثین نے اسی کچھ شرائط بیان کی. فرمایا ایک وہ گناہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. فرمایا سب سے پہلی شرط توبہ کی کہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے اپنی نیت بھی خالص کرنا.
لوگوں کو دکھلانے کی جو توبہ نہ کیا کریں کہ لوگ آ رہے ہیں استغفر اللہ شروع کریں، وہ استغفر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. استغفر اللہ کا مذاق مت اڑائیں. یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، ساتھ ہنس رہا ہے، ساتھ معافی مانگ رہا ہے، ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے. یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. توبہ کرنی ہے تو نیت خالص کریں. آپ کے بلے کیا چیز ہے، کس چیز پہ آپ کو مان ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. نہ آپ کا کاروبار ہمیشہ رہے گا، نہ آپ کی جان، نہ گھر، نہ بیوی بچے، نہ آپ کی طاقت، نہ آپ کا قبیلہ، نہ آپ کی سیٹ، نہ آپ کا عہدہ، کچھ بھی مستقل نہیں ہے. تو پھر کس بات میں ہماری اکڑ، کس بات میں ہم لوگ اترا رہے ہیں، کس بات میں ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. واپس آئیے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے. خدا کی قسم رمضان کا نتیجہ نکل آئے. پہلی شرط فرمایا نہیں یقلی عن المعصیہ، کہ آپ نیت خالص کرنے کے بعد جو گناہ کر رہے ہیں آپ اس گناہ سے رک جائیں، اس گناہ سے فوری رک جائیں. آپ کو نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنا چھوڑیں. آپ کو غلط کام کرتے ہیں، اسے چھوڑیں. آپ کو بری چیز دیکھتے ہیں تو بری چیز سنتے ہیں تو برا عمل کرتے ہیں، تو اسی وقت آج اس گھڑی میں اس سے توبہ کریں گے. اب جمعے کے بعد میں نے نہیں کرنا. ابھی آپ کو توفیق نہیں مل رہی تو بھائی جب آپ کو مل جائے تبھی آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ میں اب اس گھڑی کے بعد یہ کام نہیں کروں. دوسری شرط یندم علیہ، یندم علی فعلہا. فرمایا محدثین نے کہ وہ اپنے اس گناہ پر شرمندگی کرے. آج الٹ کام ہے، گناہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں لوگوں دکھا کے بیٹھتے ہیں. ایک بندہ کسی گولی مارتا ہے، گولی مار خوش ہے، لوگوں میں بندے مار. ایک بندہ فراڈ کرتا ہے، نجائز پیسے دیتا ہے، وہ اعتراض کا دیکھا یار میں کہ ٹھگی مار لی ہے جناب. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اس پر ندامت اختیار کرے. شرمندگی ہونی چاہیے آپ کو. ہاں شرمندگی کے لیے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دوستوں میں چرچا مت کریں. صرف اللہ کو بتاؤ کہ یہ بندہ واقعی ہی مجھ سے شرمندہ ہے، میرا سامنا کرنے سے پریشان ہے. اللہ یہ دو چیزیں لازمی کریں. اور پھر فرمایا کہ وہ کیا کریں، اور پھر توبہ کی طرف آئیں. اگر اس کا تعلق بندوں سے، ایک بندے نے کسی کی چگلی کی، ایک بندے نے کسی کا 5,000 2,000 10,000 ٹھگی کر لی، چرا لیا، تو فرمایا اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو فرمایا اس بندے کا ازالہ کر کے توبہ جب تک نہیں ہو رہی جب تک آپ نے ازالہ نہیں کیا. اگر چگلیاں کی ہیں آپ نے اس کی لڑائی کرائی ہے، آپ نے اس کو خراب کیا ہے، اس کو آپ نے عزت کو مجروح کیا ہے، دل بڑا کریں اس کے بعد جائیں. اس عید المبارک کے مسرت موقع پر رمضان کی گھڑیوں میں آپ اس کے پاس جائیں، اسے کہیں یار بھائی یار میں معافی مانگنے آیا ہوں. اسے کہیں میں نے اللہ کے رسول کا کلام سنا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے، میں نے حدیث سنی ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے احساس ہوا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے معاف کر. اس نے کیا کہنا، اسے معاف نہیں کرنا. اگر نہ کرے گا تو بھی کوئی بات نہیں، آپ پھر معافی مانگنا. اگر وہ کر دے گا تو خدا کی قسم آپ کے لیے بہتر ہے. دل بڑا کریں، اپنے اس بھائی سے، اس بہن سے، دوست سے، ساتھی سے اسے فون کریں، اس کے بعد جائیں اس سے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں تیرے ساتھ باتوں میں جانے انجانے میں نے جاتی کیا. اگر آپ نے اسے فراڈ مالی کیا ہے تو اس مال کا ازالہ کر کے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یاد رکھیں آپ کی توبہ قبول نہیں. اللہ اکبر. حدیث رسول میں ایک واقعہ بہت لمبا بیان کیا گیا ہے. ایک شخص نے 100 بندوں کا قتل کیا، واقعہ تفصیل سے. 100 بندہ جب 99 قتل کیے اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے بڑا گناہ کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اس وقت کے ایک عالم کے پاس گیا، اس سے کہا یار میں تو 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہے. اس بندے نے کہا نہیں پاگل تیری کوئی توبہ نہیں، تو اتنے قتل کر کے آیا بیٹھا ہے، معافی مانگ جائے، چل نکل ادھر سے. اس نے کہا چلو 99 تو ہو گئے ہیں، ایک اور ہی کر دو. اسے غصہ چڑھا، اس نے بھی قتل کر دیا. پھر وہ نکلا. پھر اس سے بعد اسے احساس ہوا کہ یار میں نے بڑے قتل کر دیے، اس لیے بندوں کو میں نے مار دیا، اب میں کدھر جاؤں. پھر وہ کسی اچھے عالم کے پاس گیا. ایمان کے اندر بھی بڑا فرق ہے.
ایک اچھے عالم کے پاس گیا، اسے کہا حضرت جی میں اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں، میں نے اتنے بندے مار دیے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ سے توبہ کر لو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، لیکن ایک شرط، توبہ سچی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تو جس برے لوگوں کی مجلس میں رہتا ہے تو برے لوگوں کی مجلس چھوڑ کے فلاں بستی نیک لوگوں کی اس میں چلا جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، معافی مانگی، اور وہ اس طرف چلتے اس طرف چلتے 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 ایک جگہ میں نیچے گر گیا، اس کی موت آ گئی۔ جب اس کی موت آئی، نیچے گرا تو اپنے بازوؤں کے بل 2-4 قدم مزید آگے بڑھا، 2-4 فٹ اور آگے بڑھا، بازوؤں کے بل گھسٹ گئے کہ مجھے اس بزرگ نے کہا تھا تو میں اس بستی کی طرف پہنچ جاؤں تو نیک لوگوں کی بستی ہے، لیکن وہ پھر بھی پہنچ گئے۔ حدیث میں سمجھتے ہیں کہ جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے آ گئے۔ جہنم والے نے کہا کہ بھائی اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، اس نے تو 100 بندے قتل کیے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، ابھی سچی توبہ کر لی ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، ان کے اندر آپس میں تنازع پیدا ہو گیا۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھیجا جو اصل میں فرشتہ تھا، انسانی شکل میں بھیجا، اس نے کہا اس سے فیصلہ کرا، اس نے کہا ایسا کرو 20 الارض، زمین کی پیمائش کرو، یہ برے لوگوں کی بستی یا نیک کی بستی، اس کی پیمائش کرو، جس بستی کے زیادہ قریب ہوا وہ فرشتے اس کو لے گئے۔ انہوں نے کہا یار بڑی اچھی بات کی، انہوں نے پیمائش کی۔ حدیث میں لفظ ملتے ہیں کہ وہ مرتے دم جو نیچے گرا تھا وہ بالکل سینٹر میں گر گیا، لیکن اس کا جو شوق تھا توبہ کا، اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا، جو وہ گھسٹ کر 2 قدم چلا کہ یار میں جاتے جاتے بھی شاید پہنچ جاؤں، اس 2 برش اور 2 فٹ کی وجہ سے وہ زیادہ قریب ہو گیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اور وہ جنت کو چلا گیا۔ رات ابھی وقت ہے، ابھی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ اکبر، ایک زانیہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، اس نے زنا کیا، غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی مجھ پر حد قائم کر دے، مجھے دنیا میں سزا دے دے، مجھے سنسار کر دے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم میں نہیں جانا چاہتی، مجھے معاف کر، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر۔ اللہ کے نبی فرمایا ایسا کرو تم جاؤ، پہلے 3 دفعہ اقرار کیا اس نے، فرمایا جاؤ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو جنم دے، وہ جنم دے کے آئے، پھر توبہ کی کہ مجھے اب حد کر، میں اسے دودھ پلا رہا ہوں، پھر وہ دودھ پلانے کے لیے چلے گی، 7 روز پھر آئی، اب اللہ کا میں آپ اس کا بچہ کسی کو دے کے تو میں اس کو گڑا کھود دو، آٹا زمین پہ دفن کرو، پتھروں سے مار دو۔ اسلامی سزا شریعت میں سنسار کرنا ہے، جنا شادی شدہ بندہ جنا کرے اسے سنسار کیا جانا چاہیے، اسے بھی پتھروں سے مارا گیا اور وہ مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئی میں آؤ اس کا جنازہ پڑھا، سبیں بن گئی، اس کا جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، الفاظ میں نے خود پڑھے حدیث میں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے اللہ کے نبی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، ایک زانیہ عورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 رجال من المدینہ لباسیات۔ اے عمر، اس عورت نے اتنی سچی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اتنی سچی اللہ سے توبہ کی، اتنی رو رو کے معافی مانگی، اگر مدینے کے وہ بندے 70 جن پر جہنم واجب ہو گئی اللہ تعالیٰ اس پر تقسیم کرے تو ان کو بھی جنت دے دے۔ رات اپنے استغفار، اپنی توبہ میں جان پیدا کریں۔ جان کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کی توجہ سے، دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں چلتے پھرتے توبہ 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 توبہ، یہ مذاق کرتے ہیں ہم، یہ میں نے کہا نہ کیا کریں ایسے، جب توبہ کرنی ہے 1 دفعہ توبہ کریں، لفظ 1 دفعہ استغفر اللہ کہیں، لیکن تنہائی میں کہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جائیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں چاہیے توبہ، اکیلے تنہائی میں بیٹھے، جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعتیں الگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے جائیں، صلاۃ الاستغفار پڑھتے ہیں، باری تعالیٰ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیں۔ اس رمضان کے اس آخری دن میں، آخری جمعے میں ابھی ٹائم نہیں ملتا، عصر کے بعد پڑھنا ہے، عصر کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن 2 رکعتیں اس خلوص سے پڑھیں، کوئی دنیا والا دیکھنے والا نہ ہو، صرف آپ کو بتاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بتاؤ کہ یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ معاف صرف اللہ نے کرنا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ آپ جتنے نیک بن جائیں لوگوں کا اعتراض آپ کے اوپر ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے لوگوں کا اعتراض ہے، نماز شروع کر دیں گے پھر بھی اعتراض ہے، صدقہ نہیں کریں گے لوگوں کا اعتراض ہے، صدقہ کریں گے پھر بھی اعتراض ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ حضرات
آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے اوپر استغفار لازم کر لے، استغفر اللہ نیت سے شروع کر دے۔ حدیث رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ، ایک روایت میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ فرمایا جو استغفار کرے گا جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے نجات دے گا۔ جو غم ہے جو نقصان ہو جائے استغفار شروع کر دے، اللہ معاف کرے گا۔ ومن کل ضیق مخرجا، آپ جس مرضی پریشانی میں پھنس گئے استغفار شروع کریں، اللہ آپ کو پریشانی سے نکال دے گا۔ تیسری انعام اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو استغفار شروع کرتا ہے صدقے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دیتے ہیں، وہاں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رحم و زبان میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آج کے خطبہ جمعۃ الوداع کا موضوع استغفار۔ تمام دوست، تمام بھائی، تمام بہنیں جو آئی ہیں جمعے کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ جس نے بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ رمضان کی گھڑیوں کا اثر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نمازوں میں پابندی ہو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی صحیح طور پہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان سنیں، نماز عید کل انشاءاللہ 6:50 پر اس مرکز میں کھڑی ہوگی۔ 6:50 سے ٹائم لیٹ نہیں ہوگا، اب آپ اس کی توجہ کریں۔ 6:50 پر انشاءاللہ نماز عید کھڑی ہو جائے گی۔ مسنون طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی پڑھ لیں، ہم ابھی بھی لیٹ پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق جو ٹائم ہے اس سے ہم لیٹ پڑھتے ہیں عوام کی وجہ سے، حالانکہ پڑھنی نہیں چاہیے لیکن ہماری جماعت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آہستہ آہستہ تجدید کریں، نیکسٹ عید ہے اس سے پہلے کریں، اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں، سنت کو فالو کرنے کی طرف آئیں۔ صدقہ عید الفطر فطرانہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے نماز عید سے پہلے 2.5 کلو گندم، جو کشمش، کھجور، یہ آپ نے ہر گھر میں فی بندہ آپ نے دے کے آئے۔ اگر ایک بندہ ہے تو 2.5 کلو، 2 بندے ہیں تو 5 کلو، 4 بندے ہیں تو 10 کلو۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ جنس کی ادا کریں، جو جنس ہے 2.5 کلو گندم ہے، جو ہے اگر زیادہ امیر بندہ ہے اسے کشمش دینی چاہیے، اگر کوئی کھجور دے سکتا ہے کھجور دے، اگر کوئی روٹین میں بندہ یار نہیں یار ہم ذرا اتنے مال نہیں ہے تو 2.5 کلو گندم ضرور اللہ کے رسول میں دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ یہ ذکر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔